پرندے کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مناظرہ، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو روکا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ انسان تمام دنیوی علاقے منقطع کر کے جنگلوں میں عبادت گزاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی بدخلقی پر صبر کرو اور ابر کی طرح لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اسلام ہمیں جماعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں سے مل جل کر زندگی گزارنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث ہے کہ جماعت رحمت ہے اور الگ رہنا عذاب ہے۔ پرندے نے شکاری سے کہا جماعت بہتر ہوتی ہے۔ شکاری بولا بسا اوقات گوشہ تنہائی جماعت سے افضل ہوتا ہے، اگر برے ساتھ ہوں تو تنہائی افضل ہوتی ہے۔ بے عقل انسان ایک عقل مند انسان کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا ہے۔ بے عقل انسان کو گدھے کی طرح صرف چرنے اور کھانے کی فکر ہے، اس کی صحبت بے ہنر بنا دے گی۔ بے عقل کا مقصود چونکہ غیر حق ہے جو فانی ہے، اور خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ تمام ممکنات سایہ کی مانند ہیں۔ ممکنات اور کائنات سے گزر کر ذات باری سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ غیر اللہ فانی ہے، اس کی صحبت بری ہے۔ مقصد میری چاہت کا کعبہ ہے نہ بت خانہ، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ۔ دنیا کی چیزوں سے محبت مردوں سے محبت کرنا ہے، اس لیے برے ساتھیوں سے تعلق قطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ غلط ساتھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ پرندے نے کہا کہ برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے ہی نفس کے ساتھ جہاد ممکن ہو سکے گا۔ اگر دشمن نہ ہو تو جہاد کی فضیلت کیسے حاصل ہو؟ بہادر ہمیشہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کو دوستوں کی مدد کرنے اور راہزنوں سے جنگ کا موقع مل سکے۔ دشمنوں کی موجودگی میں اس کی بہادری کی رگ ابھرتی ہے۔ اسلام میں کافروں سے جہاد کرنا نیکی اور مصلحت ہے، اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ ہر مذہب میں موقع کی مناسبت سے احکام دیے گئے ہیں۔ شکاری نے کہا بے شک جہاد کو گوشہ نشینی پر فوقیت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس میں جہاد کی طاقت ہے۔ جہاد میں قوت اور مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ انسان انجام پر نظر رکھ کر کام شروع کر دے۔ جہاد میں مخلص یار کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں ایسے دوست کہاں ہے؟ پرندے نے کہا کہ اگر دل میں صداقت ہو تو دنیا میں یاروں کی کمی نہیں ہے۔ تو خود دوسروں کا دوست بن، پھر دیکھ کس قدر دوست ملتے ہیں، اور زندگی کی راہ میں یار کی بہت ضرورت ہے۔ یار بن جا اور یاروں کے ساتھ رہ، ان کے بغیر تو بے مدد رہ جائے گا۔ شیطان کو بھیڑیا سمجھ جو ہمیشہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا رہے۔ جو شخص سنت اور جماعت کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرتا ہے وہ اس بکری کی طرح ہے جو جنگل میں ریوڑ سے جدا ہو جائے۔ سنت راستہ اور جماعت اس کی ساتھی ہے، اس کے بغیر انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ سفر میں اپنا ساتھی اسے بناؤ جو خدا کا طلبگار ہو اور ہمدرد ہو۔ ایسا ساتھی نہ ہو کہ موقع پا کر تیرا سامان ہی غائب کر دے۔ وہ تیرے ساتھ اپنے نفع کے لیے چلے۔ وہ بزدل بھی نہ ہو کہ مشکل پیش آئے تو راہ حق چھوڑنے کا مشورہ دینے لگے۔ برا دوست سانپ ہوتا ہے، خطر بسیار وارد راہ حق ہوشیار شو صاحب کہ موسیٰ بے عصا درواتیے ایمن نمی آیت۔ راہ حق میں اے صاحب بہت سے خطرات ہیں، ہوشیار ہو جا، کیونکہ وادی ایمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بغیر اپنے عصا کے نہیں جاتے۔ دین کے راستے کو اللہ نے اس لیے پرخطر بنایا ہے تاکہ چلنے والوں کی آزمائش ہو سکے۔ اس راستے کا ڈر اچھے برے کو اس کی طرح الگ کر دیتا ہے جس طرح چھلنی بھوسے اور آٹے کو جدا کر دیتی ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس پر دوسرے سالکوں کے قدموں کے نشان ہو۔ دوست وہی ہے جس کی عقل تمہارا سہارا ہو۔ یاد رکھو نشاط جماعت کے ساتھ رہنے میں ہی ہے۔ برا دوست سانپ کی مثل ہے، اس سے بچو۔ انسان کو گدھے سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے جو دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی جماعت بنانے کی خاطر معجزے دکھائے اور تنہا روی اختیار نہ کی۔ ایک دیوار سے گھر نہیں بنتا ہے، زیادہ دیواروں سے بنتا ہے تاکہ اس میں غلے کے انبار ہوں۔ اللہ نے ہر جنس کا جوڑ بنایا تاکہ اس سے نتائج پیدا ہوں۔
پرند اور شکاری میں اس مسئلے پر بہت سے سوال و جواب ہوئے، لیکن پرندے نے جال میں دیکھا تو بے قابو ہو گیا اور شکاری سے پوچھا کہ یہ گیہوں کس کے ہیں؟ شکاری نے کہا کہ لاوارث بچوں کے ہیں جو لوگوں نے مجھے امانت دار سمجھ کر امانت رکھے ہیں۔ پرندے نے کہا کہ میں بھوک سے مجبور ہو گیا ہوں اور ایسی حالت میں تو مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ کچھ کھا لوں؟ شکاری نے کہا کہ تو خود اپنے بارے میں فتویٰ دے کہ تو مجبور ہے یا نہیں، اگر مجبور بھی ہے تو حرام سے بچنا بہتر ہے۔ پرندہ دانا کھانے پر مجبور ہو گیا، دانا چگتے ہی وہ جال میں پھنس گیا۔ اس نے سورہ یاسین اور سورہ الانعام بھی پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح جب عذاب الہی آ پکڑتا ہے تو پھر توبہ مفید نہیں ہوتی۔ توبہ اور آہذاری عذاب اور موت کے نرگے سے پہلے مفید ہے۔ انسان کا نفس جب گناہ پر مجبور کرے تب خدا کی طرف رجوع مفید ہے۔ جب شیطان راہزن بنے اس وقت توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قافلہ تباہ ہو جائے۔